آج 18 نومبر 2019 ہم یہاں مسجد صدیقیہ تونسا شریف میں منگروٹھا میں ربیع الاول کی ایک مبارک شب میں میلاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صفت ختم نبوت کے مقدس عنوان سے جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شکوہ یہ ہے کہ جب جلسہ بوڑھا ہو گیا تو اس مسافر کا نام پکارا گیا۔ آپ کا بھی مجھے احساس ہے کہ 7 بجے سے بیٹھے ہیں، لیکن موضوع اس قدر عاشقانہ ہے کہ اکتاہٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ بلا تمہید بات شروع کروں۔ اللہ محتاج عبادت نہیں، اسے ہمارے سجدوں کی، بندگی کی اور عبادت کی ضرورت و حاجت نہیں۔ کہ آپ احسان کیا کرتے ہیں نماز پڑھ کے اس پہ نہیں نا جی۔ اللہ کو ہمارے سجدوں اور بندگی کی ضرورت نہیں، وہ تو ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہماری بگڑی سنور جاتی ہے۔ یہاں پر تونسا شریف کے دوستو آپ کو ایک نکتہ دیتا جاؤں۔ جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں، اس کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج درود و سلام نہیں۔ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ وہ تو درود و سلام ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری تقریر و نعت سے ان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان پر درود پڑھتے ہیں وہ ہم پر رحمت بھیجتا۔ حسان نے کہا نا، حسان نے کہا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں اپنی گفتگو کے ذریعے ان کے حسن میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ ان کا ذکر کر کے اپنی گفتگو سجا رہا ہوں۔ وہ محتاج عبادت نہیں اور اس کا رسول محتاج مدح و ثنا نہیں، وہ تو خود بخود لائق تعریف ہے۔ قرآن کریم کتاب اللہ کے جس حصے سے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی خطبہ میں، اس میں اللہ نے اپنے آخری رسول کو 5 تمغے دیے۔ کتنے تمغے؟ 5 تمغہ سمجھتے ہیں؟ خطاب یہ حکومتیں دیا کرتی ہیں، نشان حیدر، تمغہ بصالت، تمغہ جرت دیا کرتی ہیں جی، آپ کی دنیا کی حکومتیں۔ اللہ نے عرش بری سے آمنہ کے لال کے لیے 5 خطاب اور 5 تمغے نازل کیے۔ گنیے گا، گنیں گے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ پہلا تمغہ، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن سے میٹھی چیز کوئی نہیں، رب العزت کی قسم۔ میرے پیغمبر
او میرے محبوب کالی کملی والے آمنہ کی کٹیا میں سراج منیر بن کر جنم لینے والے، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ شاہد کا کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ گواہ، جزاک اللہ۔ میزبان نہیں کچھ کہنا تو نہیں ہے دائیں بھائی؟ پہلی دفعہ ہوں، چلو آج رعایت کر دیتا ہوں، پھر آیا تو کچھ مزید وضاحتیں بھی کر دوں گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی گواہ۔ یہ سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ بیٹھے، نصف رات بیت گئی ہے، اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ گئی ہے۔ رات کے اس پہر میں یہ بوڑھے بوڑھے بیٹھ کر رب کا قرآن سن رہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر ہم نے تجھے شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا۔ ان بوڑھوں نے پوچھا، ان بوڑھوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ شاہد ہے، گواہ ہے، ذرا بتا دینا، وضاحت کر دینا کس چیز کا گواہ ہے، کس چیز کا گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم میری توحید کا گواہ ہے۔ یہ شہادت جو ہے، یہ گواہی جو ہے توحید کی ہے۔ میرا محبوب کبھی صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر میری توحید کی گواہی دے گا، میرا محبوب کبھی شعب ابی طالب میں خشک پتے چبا کر میری توحید کی گواہی دے گا، میرا پیغمبر کبھی طائف کے میدان میں برستی ہوئی پتھروں کی بارش میں لہو میں نہا کر میری توحید کی گواہی دے گا، میرا پیغمبر کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی فتح مکہ میں میری توحید کا پرچم بلند کر کے میری توحید کی گواہی دے گا، کبھی کانٹوں پہ چل کر، کبھی سنگین اور سخت تانے سن کر، کبھی کاہن، کبھی شاعر۔ دین یوں ہی نہیں پہنچ گیا آپ تک، آپ کو تھوڑا سا 12 بجے تک اگر جگا دیا تو دقت محسوس نہ کیجئے گا۔ بانی اسلام کی قربانی دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر تو میری توحید کا گواہ، میرے پیغمبر تو میرا شاہد،
اور میں بھی تو تیرا پیدا کرنے والا ہوں، احسان کا بدلہ یوں دوں گا، فیاض ہونا، منعم ہونا، محسن ہونا۔ تو نے فرش زمین پر خون میں نہا کر میری توحید کی گواہی دی، اور وَأَنَا، یہ رب کہہ رہا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو فرش زمین پر میری توحید کا گواہ ہے، اور میں عرش بری پر تیری رسالت کا گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سیرت سننے آئے ہو توسا والو، اور سیرت بھی آپ کو کوئی سیف الملوک سے نہیں، قرآن سے سنا رہا۔ یہ کب کہا؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ اس کے محبوب نے، اس کے رسول نے بڑے کٹھن حالات میں شہادت اور گواہی دی اس کی توحید کی، یہ تو بات بتا دی، لیکن اس نے اس کی رسالت کی گواہی کہاں دی؟ یہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ یہ توسا تو حافظوں سے پر ہے۔ کتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ؟ آج اعزاز کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیجیے۔ ایک قاری مولانا تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، حافظ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سے حفاظ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تیرا گواہ ہوں، تو میرا گواہ ہے، میں تیرا شاہد ہوں، تو میرا شاہد ہے، تو میری توحید کا گواہ ہے، میں تیری رسالت کا گواہ ہوں۔ کہاں؟ تو نے تو مکہ کی گلیوں میں شہادت دینا، تو نے تو طائف میں، ہرا میں، سور میں، مدینے میں میری توحید کی گواہی دی۔ وَأَنَا، رب نے فرمایا، اور میں نے کہا، بتا دوں آپ کو، رب العالمین نے فرمایا فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول، رب العالمین نے عالم ارواح میں سارے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم سب نبیوں اور رسولوں کو کتاب و نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، ثم پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، ثم پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، آئے گا تو وہ تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کے نام کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کروں گا، آئے گا وہ سب کے بعد، ثم جاءکم رسول، آئے گا وہ تم سب کے بعد، تو سوالو آئے گا کب؟ کس مہینے میں؟ ربیع الاول کی ایک نورانی شب میں، ربیع الاول کی ایک نورانی شب میں ایک بیوہ کی کٹیا میں آئے گا۔ اس دن سیدہ فرماتی ہیں میرا گھر چمک رہا تھا، اس شب، اس دن نہیں، اس صبح میرا گھر منور تھا،
میں نے کہا آج یہ منور کیوں ہے؟ آج بنو ہاشم کے قبیلے کا ایک گھر اتنا چمک کیوں رہا ہے؟ تو مجھے جواب دیا کسی نے کہ یہ کعبہ نہیں، یہ جو چمک رہا ہے یہ خدا کا گھر بیت اللہ نہیں ہے، یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، وہ بھی چمکا تھا پہاڑ، تجلی ربہ وخر موسیٰ صعیقا، یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، یہ گھر ہے رسول اکرم کا، اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے شکم میں آیا، میں نے برکتوں کے منظر یوں دیکھے کہ راہ چلتے ہوئے جس پتھر پر میرا پاؤں آ جاتا تھا وہ پتھر روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے وجود میں آیا، خدا کی طرف سے رحمتوں کو میں نے یوں دیکھا، پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو پانی اٹھ کر خود ہی منڈیروں تک آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے شکم میں آیا، جس راستے سے گزرتی ہوں شجر و حجر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اب تذکرہ چلا ہے میلاد کا، اب تذکرہ ہو رہا ہے ولادت کا۔ بتا دیجئے انہیں میلاد کو ہم بہت اچھی طرح بیان کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، اب کہیں الحمدللہ۔ سن لیے میلاد ایک دیوبندی سے، سنیے میلاد۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس صبح میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا، دنیا میں آیا، میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا، اس صبح سیدہ فرماتی ہیں میری ناداری اور میری غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن بھی نہیں تھا، لیکن پھر وہ سراج منیر آیا، پھر وہ سراج منیر آیا، پھر وہ سراج منیر آیا کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی، چراغوں کی ضرورت نہ رہی، میرا گھر بقعہ نور بن گیا۔ یہ تو سیدہ آمنہ کا بیان ہے اس شب آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں نے بہت جلد آپ کو دعا تک لے جانا ہے، اپنے ہدف کو جلدی جلدی مکمل کر کے۔ میں جہاں جاتا ہوں گزارش کیا کرتا ہوں مجھے جلدی بٹھا دیا کرو، عشاء کے بعد مجھے اتنی لیٹ نہ کروایا کرو۔ ہائے ہائے، یہ تو سیدہ کی بات ہے نا، ماں کی، سگی ماں کی۔ اب دلہن کی سن لیجیے، یہ ماں کی بات تھی محمد عربی کی ماں کی، اب محمد عربی کی دلہن کی بات بھی سن لیجیے۔ مخدومۃ المسلمین، ام المومنین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کمال کر گئی،
کمال کر گئی اپنے سرتاج کے پیار میں، فرماتی ہیں لنا شمس، اے کاش آپ عربی جانتے، اے کاش آپ عربی جانتے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں بھڑکتا ہے، اور ایک وہ سورج ہے جو رب نے میرے گھر میں چمکایا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج اللہ نے میرے گھر میں چمکایا قیامت تک اس کی روشنی ختم ہونے والی نہیں۔ منور ہے کہ نہیں؟ منور ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک اور، ماں سگی ماں کی بات سنی آپ نے، دلہن کی بھی سن لی۔ اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں، مجھے کہا گیا شان صحابہ پر بھی، یہ مخدومۃ المسلمین فرمایا کرتی تھیں رب نے میری زندگی کی کتاب میں کچھ ایسے اعزاز لکھ ڈالے، قیامت تک اس شان کا کوئی خاتون میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے، وفات سے پہلے میرے آقا نے آخری غذا کیا تھی بتا دوں؟ اگر محبت سے سنے تو پھر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں نا، اب مجبور ہو کہ مجھے آدھے گھنٹے تک انتظار کے بعد خود ہی لگانا پڑے گا۔ نہیں، اس میں قصور نہیں آپ کا، میں نے آپ کو محوی اس قدر کر دیا کہ آپ ہوش بھول گئے کہ نعرہ بھی لگانا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں آخری غذا وجود نبوت میں، آخری غذا وجود نبوت میں مرض الوفات ہے، میرے سرتاج کا سر میری گود میں ہے، میرا حجرہ ہے، اور میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی مسواک چباتا ہوا میرے سرتاج کی عیادت کو آیا۔ میرے آقا نے طلب کی نظر سے مسواک کو دیکھا۔ دانت صاف رکھا کریں، اس قدر تاکید ہے اس کی۔ فرمایا کہ دانت صاف رکھا کرو، یہ رب کو راضی رکھتا ہے اور بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ کیسا رسول ہے ہمارا، کیسا رسول ہے۔ عبد الرحمن مسواک کرتے ہوئے آئے ہیں، رحمت عالم نے طلب اور حسرت کی نگاہ سے مسواک کو دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم بھانپ گئی، میں نگاہیں پڑ گئی، رمز شناس نبوت جو تھیں، رازدار رسالت جو تھیں،
نگاہوں کا مفہوم پا گئی. فرماتی ہیں میں نے جلدی سے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اس کا وہ حصہ جو وہ چبا رہا تھا کاٹ دیا، دھو دیا، پھر اپنے سرتاج کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے آقا نے مرض اور ضعف کی وجہ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمیرہ چبا نہیں سکتا، خود ہی چبا کے دے دے. چبا نہیں سکتا تو خود ہی چبا کے دے دے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے مسواک نبوت چبایا، نرم کیا، پھر اٹھی دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی کہ دھو کر پیش کر دوں. میرے آقا نے جاتے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا. آج مجھے یہ مسواک اسی طرح دے دو، میں تیرے لعاب کے ساتھ اسے استعمال کر کے تیری عظمت پر نہ مٹنے والی مہر لگا دوں. آخری غذا وجود نبوت میں لعاب عائشہ گیا، آخری غذا وجود رسالت میں لعاب عائشہ گیا. یہ دلہن کی بات تھی، پہلے سگی ماں کی بات سنی، اب حلیمہ سعدیہ کی بھی سن لیجئے. فرماتی ہیں سب سے بعد آئی اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی. میں نے دروازے پہ دستک دی، آمنہ نے در کھولا. میں نے پوچھا کوئی یتیم ہے؟ سن کے آئی ہوں. کسی نے پسند نہیں کیا، کسی نے اٹھایا نہیں. آمنہ نے میرے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یوں نہ کہو کہ میرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہے کہ میرے یتیم کو کوئی پسند ہی نہیں آیا. سیدہ فرماتی ہیں میں نے کہا دکھاؤ تو صحیح. سفید چادر میں لپیٹ کر میلاد کے بعد، سفید چادر میں لپیٹ کر میلاد کے بعد میری گود میں ڈال دیا. آمنہ نے رخ مصطفیٰ پر چادر تنی ہوئی تھی، میں نے چادر ہٹائی، میں نے پیشانی چومی، میں نے پیشانی چومی. اب بھی بوسہ دیا. یہ پہلا بوسہ ہے علیمہ کا. اس کو یہاں روک کر ایک اور بوسے کی کہانی بھی سنا دوں. رحمت عالم کی عمر 60 برس ہے. کتنی؟ 60 برس. بابا جی آپ کی کتنی اندازہ کیجئے؟ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ گھبرائیے. دیکھیے جی 80 سال ماشاءاللہ. آپ سب لمبی سلامتی اور ایمان والی زندگی پائیں. آمین آمین. فرمایا سب سے، میرے آقا نے فرمایا سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو. سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو. اور سب سے بد نصیب وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، عمل گندا ہو. خدا توفیق دے آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں. یہاں ان کے ساتھ رہیں گے تو وہاں بھی ان کے ساتھ معشور ہوں گے انشاءاللہ. 60 برس کی عمر ہے میرے آقا کی. بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا،
حوازن میں چلے گئے، حنین کو بھی فتح کر لیا۔ جب لشکر صحابہ حنین کی وادی میں پہنچا، قرآن کہتا ہے یوم حنین، حنین کی وادی میں پہنچے، میرے آقا نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بچپن میں میں نے اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریاں چرائیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں میری بہن شیما مجھے کھلایا کرتی تھی، یہ بنو سعد کا قبیلہ ہے، جاؤ جاؤ نا پتہ کرو نا میری ماں کہاں ہے، حیات ہے یا رخصت ہوئی، میری بہن شیما کہاں ہے؟ صحابہ دوڑے، تحقیق کی، جستجو کی، آ کے اپنے آقا کو خبر دی، اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کی ماں حلیمہ بھی زندہ ہے، حلیمہ بھی زندہ ہے۔ تڑپ گیا امام الانبیاء اپنی ماں کا نام سن کر، جلدی مجھ سے ملاؤ میری ماں کو، میں بڑا مشتاق ہوں، بڑا طلبگار ہوں۔ سیدہ حلیمہ بڑھاپے میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے اس بیٹے کی بارگاہ میں آئی جو آج صاحب تاج و معراج ہے، آج امام الانبیاء والمرسلین ہے، آج سید الکونین ہے، آج فخر الدجا ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ بارگاہ میں آئی، دور سے دیکھا میرے آقا نے، ماں آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں نمی آ گئی، پلکوں پر آنسوؤں کے ستارے چمکنے لگے۔ اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری، قرآن نے جس کو کہا ہے یا ایھا المزمل، وہ چادر، وہ کالی کملی اپنے کندھے سے اتاری ہے، زمین پر فرش پر بچھا دی، آگے بڑھ کے استقبال کیا، ہاتھ چوما بوڑھی ماں کا اور کہا اماں جان آج تو میری چادر پہ بیٹھ جائیے، آج میری چادر پہ بیٹھ جائیے۔ حلیمہ چادر پہ بیٹھ گئیں۔ رحمت عالم نے دودھ کا پیالہ منگایا اور ماں کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر دودھ کو میٹھا کیا۔ اپنی ماں کو کہا اماں جی پیجئے نا، پیجئے نا۔ حلیمہ نے دودھ بعد میں پیا، آگے بڑھ کر اپنے لرزتے ہوئے بوڑھے ہونٹوں سے محمد کی پیشانی چوم لی۔ کس کس درد کو میں سیرت کا کون کون سا پہلو چھیڑوں آپ کے ساتھ۔ حلیمہ کہنے لگی بیٹا، بہت سی باتیں ہوئی، ایک تاثر اور بھی بتا دیں۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہیں، پرجوش ہیں، اپنے رسول، اپنے محبوب رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ مجھے میرے رب کی قسم کوئی نفسانی بات نہیں کر رہا، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہوں جو مرکز محبت ہے۔ ثم رغم انفہ، ثم رغم انفہ، اس بدبخت کی ناک کٹ جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کی؟ فرمایا اس کی ناک بدبخت کی کٹ جائے جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرے۔ اتنی بڑی بددعا رحمت عالم کی۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ
दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब ने ये अर्ज की कि वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंद नाखलफ, घर जिसके जन्नत आई और आके पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको नहीं ख़याल, उस नासईद बेटे की किस्मत उजड़ गई। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। एक वो जमाना था जब तू छोटा था, कमजोर था, तेरे वालिदैन जवान थे, सेहतमंद थे। बचपन में जब तू अपनी तोतली जुबान में अपनी माँ को गाली देता था तो शफकत की मारी हुई तेरी माँ तेरा मुंह चूम लेती थी। बचपन में जब तू मोहब्बत से बाप को थप्पड़ भी मारता था तो शफीक बाप तेरा हाथ चूम लेता था। आज जमाना बदल गया, आज वक्त गुजर गया, तू जवान हो गया, तुझे पैदा करने वाले बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए। वो सिर्फ खुद ही बूढ़े नहीं हुए, उनका हौसला भी बूढ़ा हो गया, उनका ज़ब्त भी बूढ़ा हो गया। आज अगर ज़ौफ़ और बीमारी की वजह से बूढ़ी माँ तुझे गाली दे दे, तुझे गाली दे दे, एहसान का बदला तो ये था कि तू मुंह चूमता, लेकिन अगर तू मुंह नहीं चूम सकता, कुरान की तालीम ये है ला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ ना करना। आज अगर तेरा बाप बूढ़ा बाप तुझे थप्पड़ भी मार दे तो पलट के जवाब नहीं देना। ला तन्हरहुमा, झिड़कना नहीं। नौजवान बेटा कहता है खुदावंदा जवान हूँ, अकल पूरी है, ये बूढ़े हैं, कमजोर हैं। जब ये बुरा भला कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता, मेरी रगों में गर्म गर्म खून है, क्या करूं, इनकी गालियां सुनी नहीं जाती। कुरान ने तालीम दी जब इन बूढ़ों से कोई नागवार बात सामने आ जाए, इन्हें तो कुछ न कहा कर, इन्हें तो कुछ न कहा कर, लेकिन मेरे हुजूर दामन फैला के यूं मांगा कर रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 1,24,000 अंबिया का इमाम, मुरसलीन का इमाम, साहिब ताजो मिराज, सरापा इज्ज बनकर चादर बिछाकर माँ को बिठाकर दूध पिलाकर, और माँ कह रही थी बेटा, हलीमा कह रही थी बेटा बेटा बचपन में एक दिन तेरी बहन शीमा कहने लगी थी, माँ
آج جب بکریاں چرانے جاؤں گی تو اپنے چھوٹے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. حلیمہ بتا رہی. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا شیمہ نہ لے کے جا، آج نہ لے کے جا، تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کا خیال رکھے گی؟ شیمہ ضد کرنے لگی، اصرار کرنے لگی، آج تو ضرور لے کے جاؤں گی. میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی اماں جی آج گرمی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، آج تو ضرور لے جاؤں گی. ایک دن پہلے بھی بہت گرمی تھی، سورج عرب کے سنگریزوں پر آگ برسا رہا تھا، زمین شعلے اگر رہی تھی. میں بکریاں چرانے کے لیے محمد کو ساتھ لے گئی. پیدا کرنے والے کی قسم، جہاں جہاں میرا بھائی محمد رہتا تھا بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہتا تھا. آج بھی گرمی بہت ہے، آج تو ضرور لے کے جاؤں گی. بیٹا تیری کون کون سی برکتیں بتاؤں. حلیمہ چادر نبوت پر بیٹھ کے بچپن کی یادیں پھرول رہی تھیں. کہنے لگی بیٹا جب پہلے دن تجھے اٹھایا، تیری ماں کے گھر سے باہر آئی، میں غم میں ڈوب گئی. اپنی لاغر سواری کو دیکھ کر غم میں ڈوب گئی. میرا ضمیر کہنے لگا کاش آج میرے پاس عرب کا کوئی سرخ اونٹ ہوتا. اس یتیم کا اعزاز یہ تھا، اس کو جلدی جلدی لے جاتی. فطرت نے پکار کر کہا حلیمہ تو نے اپنی سواری کی کمزوری دیکھی ہے، لیکن جس کو اٹھا کے لائی ہے اس کی برکتیں نہیں دیکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان حلیمہ. حلیمہ سعدیہ ماں، میرے آقا کی ماں، ماں ہے. پھر جس دن تجھے لے کر مکہ سے میں حوازن پہنچی، حنین پہنچی، میں گھر میں پہنچی، میری بکریوں نے، میرے جانوروں نے قحط سالی میں اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے. فطرت نے کہا حلیمہ تیرے گھر کے برتن تو ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی میزبانی میں بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا. حلیمہ کے میں کون سی بات کروں آپ سے، اپنے آقا کی عظمت کی، شان کی. ثم جاءکم رسول، کہاں بات ہو رہی تھی؟ بول گئے ہیں. ہاں تقریراں پچاؤ قوم تے مولوی ہنڈاؤ قوم. ہر سال نیا مولوی بلاؤ، اس کو سنو، اس کا مزہ چیک کرو. کوئی بات نہیں، آپ کی یہ محبت بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز. یہ بھی کام آنے والی ہے انشاءاللہ. ہاں تو مجھے تو ختم نبوت پر بھی بات کرنا ہے بھائی. رب العالمین اس موضوع کو یہاں چھوڑتا ہوں، لیکن میں 8 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں. اس وقت تک بولتا رہوں جب تک میری سانس چل رہی، جب یہ بند ہو جائے پھر بند کریں.
آنی اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اس عنوان کو یہیں سٹاپ کرتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ پھر میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے بھی چاہیے نا جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء اور رسول کے مقدس ارواح سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم سب کو نبوت و رسالت دے کر بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں میرا آخری رسول آئے گا تو وہ سب سے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ لباس بدلے گا، میں آیتیں بنا دیا کروں گا۔ آئے گا وہ سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا جن گلی کوچوں میں چلا کرے گا ان گلی کوچوں کی قسمیں عرش بری پہ کھایا جائیں گی۔ آئے گا تو وہ سب کے بعد، لیکن اتنا حسین ہوگا کہ اس کے حسن کی ایک جھلک، اس کے حسن کا ایک پرتو یوسف کو حسین بنا دے گا۔ آئے گا تو وہ سب کے بعد، لیکن اتنا دانا ہوگا، اتنا حکیم ہوگا کہ اس کے کتاب حکمت کی ایک سطر لقمان کو حکیم بنا دے گی۔ آئے گا وہ سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ میں سارے نبیوں کو نام لے لے کے پکارا کروں گا۔ میں کہوں گا یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب اپنے آخری رسول کو پکاروں گا نام نہیں لوں گا بلکہ یوں کہوں گا یاسین۔ یہ آپ کے رسول کا ذکر ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے جو وجہ وجود کائنات ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو صاحب لولاک ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو صاحب معراج و تاج ہے۔ قال اقررتم، انبیاء اور رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے اس رسول کی رسالت پر گواہی دو۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں اور رسولوں نے بیک زبان کہا ہم تیرے آخری رسول کی رسالت پر گواہی دیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا نبیوں نے بھی گواہی دے دی، نبیوں نے بھی گواہی دے دی، اقررنا کہہ کر، اور پھر دائیں بائیں اس مجلس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا فاشہدوا، یہ بھی گواہی دے چکے تم بھی میرے آخری رسول کی رسالت کی گواہی دو۔ اور پھر وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، نبیوں رسولوں کی گواہی کے بعد عرش بری سے میں اپنے رسول کی رسالت پر خود گواہی دیتا ہوں۔ یہ تھی ان 5 تمغوں، کتنے تمغے دیے؟ 5۔ پہلا کیا تھا؟ شاہد، جزاک اللہ جزاک اللہ، پہلا تمغہ تھا شاہد۔ اب 1 گھنٹہ تو ہو چکا، مبشر نذیر، مبشر نذیر اور داعی، اس کو میں کسی اور محفل کے لیے ادھار چھوڑتا ہوں۔ مجھے چونکہ کہا گیا کہ ختم نبوت پر بھی بات کرنی ہے، ضروری ہے۔ آخری صفت تھی سراج منیر۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا توسا کے دوستو،
میرا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ قرآن نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر. رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. دیکھا آپ نے، سورج کو سراج اور چاند کو منیر. ایک اور آیت أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. سورج کو سراج کہا، چاند کو منیر کہا، اور آمنہ کے لال کو سراج منیر کہا. سراج بھی منیر بھی اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا. چاند اور سورج کے دامن میں اتنا اجالا نہیں ہے رب نے جتنا محمد میں اجالا بنا دیا ہے. سراج منیرا. توسا والو، توسا والو، سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو، دوپہر کا وقت ہو، کوئی دیا جلائے، کوئی ٹارچ جلائے، یا تو وہ مینٹل کیس ہے یا بدنیت. آسمان رسالت پر سراج منیر کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، یا وہ کذاب، بلکہ یا نہیں، وہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے. شاہ جی کہا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری، مرزے خطیب وقت تو تھے نا، اے کاش تو نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے ضمیر سے پوچھ لیتا کہ نبی یہ ہوتا ہے. لیکن تیرا ضمیر ہو تو پوچھے. تیری آنکھوں میں توازن، ادھر والا سمجھتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور ادھر والا سمجھتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے. تیری آنکھوں میں توازن نہیں، تیرے نقوش میں اعتدال نہیں، تیری عقل اور مت ماری ہوئی شلوار کی جگہ پگڑی اور پگڑی کی جگہ شلوار. اور میرے آقا کہ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی، یوسف کو دیکھنے والیوں نے، کہ والوں نے، جزاک اللہ، والیوں نے، والوں نے نہیں. یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی. اگر وہ میرے سرتاج اور میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ بیٹھتی. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. نعرہ تکبیر،
नारा तकबीर। माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह हजरत, आप पहले कहाँ थे? माशाअल्लाह अब आ मुझे गए। 1 घंटा हो गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कह रहे हैं जो खामोश रहा नजात पा गए। हाँ, यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां काटी, मोहम्मद को देखने वाले सहाबा ने गर्दनें कटवा दी, गर्दनें कटवा दी। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सूरज ने आसमानी सूरज ने सिराजे वहाज ने, मुनीर ने, सिराजे वहाज ने, सूरज ने सितारे चमकाए हैं। ये जो सितारे चमकती है ना, साइंस क्या कहती है कि ये सूरज की रोशनी, अभी सूरज है यहाँ, तो वो जिधर है उसकी रोशनी अब इनको चमका रही है, ये अक्स। तो मैं कहता हूं, सैयद हिफ्जुर रहमान कहता है सूरज ने सितारे चमकाए हैं और मोहम्मद ने सहाबा चमकाए हैं। चांद सूरज सितारे, सिराज मुनीर की बात होती है। चांद सूरज सितारे खुदा के वजूद की दलीलें हैं। सूरज को देखोगे खुदा समझ आएगा, चांद को देखोगे रब समझ आएगा, सितारों को देखोगे अल्लाह समझ आएगा। सूरज चांद सितारे रब की वजूद और रब की तौहीद की दलीलें हैं, और अबू बकर की वफाएं मोहम्मद की रिसालत की दलीलें हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नापदे राशदा। अबू बकर की वफाएं मोहम्मद की रिसालत की दलील है। उमर का अदल मोहम्मद के अदल की दलील है। उस्मान का हया, उस्मान का हया रसूले बाशरम हया के हया इफ़्फ़त की दलील है। अली का ज़ुहद तक़वा मोहम्मद के सजदों की दलील है। चाँद सितारे रब की दलीलें, सारे सहाबा मोहम्मद की रिसालत की दलीलें। एक और तासुर सुनते जाइए, एक और तासुर, आखिरी तासुर फिर इजाजत हो दुआ। आखिरी तासुर याद रखिएगा, खत्म नबूवत पर बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। कुरान का माहसल है, खत्म नबूवत पर बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं। मखलूक में से अगर किसी काफिर को, किसी सरकश को, किसी मुतमर्रिद को, किसी खुदा के बागी को खुदाई का दावा है। नमरूद था, फिरौन था बदबख्त। मखलूक में कोई सरकश जब खुदाई का दावा करे, कुरान ने एक मिसाल छोड़ी, कुरान ने एक मिसाल छोड़ी। मखलूक में से अगर कोई खुदाई का दावा करे तो उसे कहा करो सूरज बना के दिखा। कहा था एक पैगंबर ने एक मुद्दई खुदाई को, किसने कहा था? किस पैगंबर ने कहा था? सैयदुना इब्राहिम खलील नमरूद से कह रहे थे, इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू अगर सच्चा है तो मगरब से अपना सूरज निकाल के दिखा। कोई खुदाई का दावा करे तो उसे कहो सूरज बना के दिखा, चांद बना के दिखा,
ستارے بنا کے دکھا، اور اگر کوئی محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسے کہو ابو بکر بنا کے دکھا، عمر بنا کے دکھا، عثمان بنا کے دکھا، علی بنا کے دکھا، حسن بنا کے دکھا، حسین بنا کے دکھا، طلحہ و زبیر بنا کے دکھا، سعد ابن ابی وقاص بنا کے دکھا، عمر ابن عاص بنا کے دکھا، ابو ذر غفاری بنا کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محبوب امت محبوب خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ، محبوب امت محبوب خدا، محبوب امت محبوب خدا، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سید حفظ الرحمن شاہ صاحب، سید حفظ سورج الرحمن بنا شاہ کے صاحب۔ دکھا، جو خدائی کا دعویٰ کرے اسے کہو سورج بنا کے دکھا، جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے کہو صحابہ بنا کے دکھا۔ قیامت تک کسی سے نہ سورج بنایا جائے گا، رب العزت کی قسم کسی جھوٹے نبی سے صحابہ بھی نہیں بنائے جائیں گے، کسی مرشد سے، کسی شیخ سے، کسی استاد سے۔ اور میرا پیغمبر جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے پیغمبر کے برابر۔ سراج منیر بنا کے بھیجا آپ کو، اور آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ آپ کی جماعت صحابہ کرام اہل بیت عظام قرۂ ارض کی سب سے مقدس ترین جماعت ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ کا وقت لیا، اور ابھی نصف رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا کہ مجھے چھوڑا جائے، میرا بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑوں، لیکن خدا کے نام کی ایک ضرب پر بات کو ختم کرتا ہوں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ وقت بڑا خاص ہے، وقت بڑا خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا، تیرے پاس جتنی آواز ہے چھوڑ دے، تیرے پاس جتنی آواز ہے چھوڑ دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پھلاں دے موسم دا پابند نہیں ہے کلمہ۔ صرف مسجداں وچ نہیں، صرف مسیتاں وچ نہیں، کدی کدی گھراں تے دکاناں وچ بھی پڑھیا کرو نا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب رب بوڑھو او بوڑھو لاہور کے ایک کلندر کی بات سنو لاہور کے ایک کلندر کی بات سن لو قصور کے ایک کلندر کی بات سن لو وہ کہتا ہے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے وہ زمانہ تقسیم سے قبل کا تھا ہندو مسلمان مل کے رہتے تھے اس لیے شاعری میں ان کا بھی ذکر کیا کرتے تھے پرانے ہمارے بزرگ رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے تے رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے رب دا وسدا دل دے اندر رب دا وسدا دل دے اندر رب دا وسدا دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے رب دا وسدا دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا نبی تو تن من وارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ رات کے اس پہر تک یہ تیرے بندے تیرے محبوب رسول کے عاشق اور امتی تیرے حضور دامن پھیلائے ہوئے جھولیاں پھیلائے ہوئے تو بھر دے ان کی جھولیاں دلوں میں بہت سی خواہشیں ہیں حاجتیں ہیں اور تو علیم بذات الصدور ہے دلوں کے بھید جانتا ہے یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے والدین کی مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہیں ادب و خدمت کی توفیق نصیب فرما جن لوگوں نے اس مسجد اس خوبصورت سیرت کی ولادت کی ختم نبوت کی اس محفل کا اہتمام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما دیکھیں انہوں نے آپ حضرات کی ایمانی قوت کے لیے ایمانی حرارت کے لیے اتنی کوشش کی مجھے اتنی دور سے بلایا یا اللہ میں دعا گو ہوں ان کو جزائے خیر عطا فرما اس مسجد کو اور اس مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو یا الہی جو دام درم سخن قدم جس طرح بھی محبت کرتے ہیں تو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک